446 صفحات کا مشتمل کیبنٹ ڈویژن توشہ خانہ کا ریکارڈ 2002 سے 2022 کے 21 سالوں کے دوران کس کس کو کون کون سا تحفہ ملا، اسسڈ ویلیو کیا تھی، ریٹینشن فیس کیا مقرر ہوئی، پھر کس نے ریٹین کیا، کس نے ڈپازٹ کیا، کس کا دیا گیا تحفہ سرکاری عمارت پر ڈسپلے کر دیا گیا اور کس کا تحفہ آکشن کر دیا گیا، نیلام کر دیا گیا۔ لیکن انہی 446 صفحات پر مشتمل کیبنٹ ڈویژن کے ریکارڈ میں 174 تحائف ایسے ہیں جن کی ابھی تک ایویلیویشن نہیں ہو سکی، نہ اسسڈ ویلیو کا تعین ہو سکا، نہ ریٹینشن فیس مقرر کی گئی، نہ یہ اس میں مینشن ہے کہ یہ تحفہ ریٹین کیا گیا یا ڈپازٹ کیا گیا یا سرکاری عمارت پر ڈسپلے کیا گیا یا آکشن کیا گیا۔ آخری کالم ہے جو 446 صفحات پر مشتمل کیبنٹ ڈویژن توشہ خانہ کا آخری کالم ہے، جس میں ریمارکس کا کالم ہے، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ان پروسیس، مطلب ہے کسی چیز کی ایویلیویشن نہیں ہو سکی۔ 174 تحائف کو جو کہ 46 ان لوگوں کو ملے ہیں جو بڑے بڑے سیاسی عہدوں پہ فائز سیاستدان ہیں یا بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر فائز بیوروکریٹس ہیں۔ پہلا نمبر صدر عارف علوی صاحب کا ہے، جن کے 35 تحائف ہیں۔ 15 مہینے گزر جانے کے باوجود ان 35 تحائف کی ایویلیویشن ابھی تک نہیں ہو سکی۔ دوسرے نمبر پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، جن کے 32 تحائف 15 مہینے گزر جانے کے باوجود ان 32 تحائف کی ایویلیویشن اب تک ہو ہی نہیں سکی۔ تیسرے نمبر پر صدر عارف علوی کی بیگم صاحبہ کے 16 تحائف ہیں، جن کی 15 مہینے گزر جانے کے باوجود اب تک ایویلیویشن ہو ہی نہیں سکی۔ چوتھے نمبر پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ہیں، جن کے 6 تحائف کی 15 مہینے گزر چکے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اب تک 6 تحائف کی ایویلیویشن نہیں ہو سکی۔ ان 174 تحائف میں 41 مہنگی ترین گھڑیاں بھی ہیں، جن میں سے 23 گھڑیاں رولکس گھڑیاں ہیں، جن میں 2 گھڑیاں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ہیں، 1 گھڑی وزیر خارجہ کی ہے، 1 گھڑی کیئر ٹیکر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہے، 9 وزراء کی گھڑیاں ہیں اور 1 مشیر وزیر اعظم پاکستان کی 2 گھڑیاں ہیں۔ خوش آمدید، میں ہوں عبدالستار خان۔ توشہ خانہ، ان کے تحائف کی بات ہوتی ہے۔ کیبنٹ ڈویژن کے توشہ خانہ کا جو سرکاری ریکارڈ ہے 446 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس ریکارڈ میں 2002 سے 2022 تک 21 سالوں کے دوران کس کس کو کون کون سا تحفہ ملا، اس کی اسسڈ ویلیو کیا تھی، ریٹینشن فیس کیا مقرر ہوئی، پھر جس کو تحفہ ملا تھا اس نے وہ تحفہ اپنے پاس رکھا یا ڈپازٹ کر دیا توشہ خانہ میں، یا پھر اس کے تحفے کو کسی سرکاری عمارت میں ڈسپلے کر دیا گیا، یا پھر اس تحفے کو نیلام کر دیا گیا۔ 5 کالم ہوتے ہیں۔ ایک کالم ہوتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ریسیپینٹ آف دی گفٹ کون ہے۔ دوسرے کالم میں ہوتا ہے کہ تحائف کون کون سے ملے، ایک ملا یا ایک سے زیادہ ملے۔ تیسرا کالم ہوتا ہے جس میں اسسڈ ویلیو درج ہوتی ہے کہ اس کی مالیت کا تعین کیا جاتا ہے اس تحفے کی۔ چوتھا کالم ہوتا ہے کہ جس میں ریٹینشن فیس مقرر ہوتی ہے کہ یہ اس کی اسسڈ ویلیو ہے۔ اگر کسی نے وہ تحفہ رکھنا، جس کو تحفہ ملا تھا، اس نے اگر تحفہ رکھنا تو اس کو ریٹینشن فیس اتنی دینی پڑے گی، تحفہ رکھ سکتا ہے۔ اگر وہ تحفہ نہیں رکھنا چاہتا تو پھر وہ ڈپازٹ ہوگا۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو کسی سرکاری عمارت پہ ڈسپلے کر دیا جائے تو اسے ڈسپلے کر دیا جاتا ہے، اس کا مینشن ہوتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ توشہ خانہ کیبنٹ ڈویژن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ وہ تحفہ ہے جو نہ تو ریٹین کیا گیا، نہ ڈپازٹ کیا گیا، نہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کو کسی سرکاری عمارت میں ڈسپلے کر دیا جائے، پھر اس تحفے کو نیلام کر دیا جاتا ہے۔ اب ہزاروں کی تعداد میں تحائف ہیں، لیکن ان 446 صفحات پر مشتمل کیبنٹ ڈویژن توشہ خانہ کے ریکارڈ میں 174 تحائف ایسے بھی ہیں جن کا آج تک ابھی تک ایویلیویشن نہیں ہو سکی، نہ ان کی اسسڈ ویلیو کا تعین ہو سکا، نہ ریٹینشن فیس ان کی مقرر ہو سکی، نہ یہ پتہ چل سکا کہ وہ کس نے ریٹین کیا ہے یا توشہ خانہ میں ڈپازٹ کرا دیا یا کسی سرکاری عمارت میں ڈسپلے کر دیا یا آکشن ہو گیا۔ یہ 174 تحائف یہ ملک کے 46 وہ لوگ جو یا تو بڑے بڑے سیاسی عہدوں پر فائز سیاستدان ہیں یا پھر بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر فائز بیوروکریٹس ہیں، یہ 46 وہ لوگ ہیں۔
ان 46 بڑے بڑے عہدے رکھنے والوں میں سر فہرست ایک ہی شخص ہے جس کا آئینی لحاظ سے پاکستان میں سب سے بڑا سیاسی عہدہ بھی اس شخص کے پاس ہے، اور وہ ہیں صدر مملکت، صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی۔ ڈاکٹر عارف علوی کے 35 تحائف ایسے ہیں جن کی 15 مہینے گزر چکے ہیں، ابھی تک اس کی ایویلیوشن نہیں ہو سکی۔ ان کی اسیسڈ ویلیو کیا ہے، ریٹینشن فیس کیا مقرر ہوئی، وہ ریٹین کیے گئے یا ڈپازٹ کیے گئے، سرکاری عمارتوں میں ڈسپلے ہوئے یا نیلام کر دیے گئے، کوئی چیز نہیں ہے۔ جو آخری کالم ہے ریمارکس والا سرکاری ریکارڈ کا، اس میں صرف یہ مینشن ہے کہ یہ ان پروسیس ہے۔ اب یہ کیسا ان پروسیس ہے؟ 15 مہینے گزر گئے ہیں، ابھی تک کسی چیز کا تعین نہیں ہو سکا، ایویلیوشن نہیں ہو سکی اس کی۔ ویسے تو صدر عارف علوی کے جو 35 تحائف ہیں، اس میں کوئی بھی مہنگا تحفہ نہیں لگ رہا۔ جو تحفے بتائے گئے ہیں اس تحفوں سے لگتا ہے کہ یہ مہنگے تحفے نہیں ہیں، لیکن 3 تحفے ایسے ہیں جن کا ذکر بہت ضروری بنتا ہے۔ وہ 3 تحفے کیا ہیں؟ ایک MP5 گن ہے گولڈ پلیٹڈ، ایک رائفل ہے G3A3۔ یہ 2 تحفے اس میں نمایاں ہیں۔ اس کے بعد ایک ایسا تحفہ ہے جس کا ذکر بہت ضروری بنتا ہے کہ صدر عارف علوی تو ایک مرد ہیں، لیکن انہیں جو تحفہ ملا ہے وہ ایک لیڈیز سوٹ ہے جو ان کو تحفے میں ملا ہے۔ اب یہ دینے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہے تو یہ مرد، تو اس کو لیڈیز سوٹ تحفے میں کیوں دیا۔ دوسرے نمبر پر اس ملک میں سب سے طاقتور، سیاسی طور پہ سب سے طاقتور شخص وزیر اعظم ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، جن کے 32 تحائف کا 15 مہینے گزر جانے کے باوجود ابھی تک ایویلیوشن نہیں ہو سکی۔ ویسے تو ان 32 تحائف میں بہت سارے تحائف ہیں، لیکن 2 تحفے ایسے ہیں جن کا ذکر بنتا ہے، وہ مہنگے تحفے ہیں۔ ایک رولیکس کی گھڑی ہے اور ایک ہوابے کی گھڑی ہے۔ تیسرے نمبر پر صدر مملکت، صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کی زوجہ محترمہ بیگم صاحبہ ہیں، جن کے 16 تحائف 15 مہینے گزر جانے کے باوجود ابھی تک اس کی ویلیوشن نہیں ہو سکی۔ ویسے یہ تمام کے تمام تحائف، ان کو لگتا ہے کہ ان کو مہنگے تحفے نہیں کہا جا سکتا۔ تحائف کو دیکھنے پڑھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ یہ مہنگے تحفے نہیں ہیں، لیکن ایک تحفہ ایسا ہے جس کا ذکر بنتا ہے۔ جس طرح سے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو ایک تحفہ ملا تھا، وہ تھا لیڈیز سوٹ، اسی طرح بیگم ڈاکٹر عارف علوی کو ایک تحفہ ملا ہے جو 6 مردانہ سوٹس ہیں۔ چوتھے نمبر پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ہیں، جن کے 6 تحائف 15 مہینے گزر جانے کے باوجود ابھی تک ان کی ایویلیوشن نہیں ہو سکی ہے۔ ویسے تو تحائف بہت اور طرح کے ہیں، لیکن ایک تحفے کا ذکر بنتا ہے، وہ رولیکس کی گھڑی ہے جو وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب کو ملی ہے، جس کا ابھی تک ایویلیوشن ہو ہی نہیں سکی ہے۔ نہ یہ پتہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے وہ ریٹین کیا ہے، ڈپازٹ کیا ہے، سرکاری عمارت پہ ڈسپلے کیا ہے، یا وہ نیلام ہو گیا۔ جہاں ایک طرف ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو 35 تحائف ایسے ملے ہیں جن کا 15 مہینے گزر جانے کے باوجود ابھی تک ایویلیوشن نہیں ہو سکی، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے 32 تحائف ایسے ہیں جو 15 مہینے گزر جانے کے باوجود ابھی تک ان کی ایویلیوشن نہیں ہو سکی، اسی طرح سے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا جو پرسنل سٹاف ہے، 3 بندے ان کے پرسنل سٹاف میں آتے ہیں جن کو 15 تحائف ملے ہیں، ان 15 تحائف کی ابھی تک ایویلیوشن نہیں ہو سکی ہے۔ اسی طرح سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے پرسنل سٹاف کے 4 ممبران کو 7 تحائف ملے ہیں جن کی ایویلیوشن 15 مہینے گزر جانے کے باوجود نہیں ہو سکی ہے۔ ویسے صدر عارف علوی کے جو پرسنل سٹاف ہے جن کو 15 تحائف ملے ہیں، ان تحائف کو پڑھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ وہ مہنگے تحفے نہیں ہیں، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا جو پرسنل سٹاف ہے، ان کو جو تحائف ملے ہیں، ان کو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑے مہنگے تحفے تھے۔ وزیر اعظم کے پرسنل سٹاف کو جو ملنے والے مہنگے تحفے ہیں، اس میں 4 رولیکس کی گھڑیاں ہیں اور 3 دوسری گھڑیاں ہیں، کارٹیئر نام کی گھڑیاں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر تجدید مرزا کو 2 رولیکس گھڑیاں ملی ہیں جن کا ابھی تک ایویلیوشن ہو ہی نہیں سکی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے پرسنل سٹاف افسر ہیں وقار احمد صاحب، ان کو ایک رولیکس گھڑی ملی ہے اور ایک کارٹیئر گھڑی ملی ہیں، ان دونوں گھڑیوں کا بھی ابھی تک ایویلیوشن ہو ہی نہیں سکی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ADC صدام اختر باجوہ کو 2 گھڑیاں ملی ہیں، ایک رولیکس گھڑی
اور ایک کارٹیئر گھڑی، ان 2 گھڑیوں کا بھی 15 مہینے گزرنے کے باوجود ابھی تک اس کی ایویلیوشن ہی نہیں ہو سکی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے چیف سیکیورٹی آفیسر کو بھی ایک کارٹیئر گھڑی تحفے ملی ہے، جس کا ابھی تک 15 مہینے گزر جانے کے باوجود ابھی تک اس کی ایویلیوشن نہیں ہو سکی ہے۔ ویسے تو ڈاکٹر عارف الوی صاحب صدر مملکت کے پرسنل سٹاف کو کوئی مہنگا تحفہ نہیں ملا، لیکن ایک تحفہ ملا ہے جس کا ذکر بہت ضروری بن جاتا ہے۔ عارف الوی صاحب کے جو ملٹری سیکٹری ہیں ان کو ایک لیڈی سوٹ تحفے میں ملا، جس کی ایویلیوشن ابھی تک نہیں ہو سکی۔ ان 174 تحائف میں سے 41 گھڑیوں کی میں نے بات کی تھی، 41 گھڑیوں میں سے 23 گھڑیاں رولیکس کی ہیں اور باقی مختلف برانڈ کی گھڑیاں ہیں۔ ان 41 گھڑیوں میں 2 گھڑیاں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ملی ہیں، جن کی ابھی تک ایویلیوشن 15 مہینے گزر جانے کے باوجود نہیں ہو سکی ہے۔ ایک گھڑی ملی ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کو، جس کی 15 مہینے گزر جانے کے باوجود اس کی بھی ایویلیوشن نہیں ہو سکی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے پرسنل سٹاف کو 4 رولیکس کی گھڑیاں اور 3 کارٹیئر گھڑیاں ملی ہیں، جس کی 15 مہینے گزر جانے کے باوجود ابھی تک ایویلیوشن نہیں ہو سکی ہے۔ اسی طرح سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کو بھی ایک رولیکس گھڑی ملی ہے، جس کی ایویلیوشن ابھی تک نہیں ہو سکی ہے، 15 مہینے گزر گئے ہیں۔ 9 وزیر ایسے ہیں جن کو گھڑیاں ملی ہیں اور ان کی ایویلیوشن بھی 15 مہینے ہو گئے، نہیں ہو سکی۔ ایک مشیر ہیں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر طارق فاطمی صاحب۔ طارق فاطمی صاحب کو بھی 2 رولیکس گھڑیاں ملی ہیں تحائف میں، جن کی ایویلیوشن 15 مہینے گزر گئے، ابھی تک نہیں ہو سکی۔ ان 9 وزراء میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف ہیں، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب ہیں، ریلوے کے وزیر خواجہ سعد رفیق ہیں، کامرس منسٹر نوید قمر ہیں، بورڈ آف انویسٹر کے وزیر چودھری سالک حسین ہیں، وزیر مملکت خارجہ ہنا ربانی کھر ہیں، منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آغا حسن بلوچ ہیں، کمیونیکیشن منسٹر اسد محمود ہیں اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر طارق فاطمی صاحب ہیں۔ جن 6 بیوروکریٹس کو رولیکس گھڑیاں ملی ہیں، جن کا 15 مہینے گزر جانے کے باوجود ابھی تک ایویلیوشن نہیں ہو سکی، ان میں ایک صاحب ہیں چیف آف پروٹوکول، ان کا نام ہے مراد اشرف جنجوعہ، جن کو ایک رولیکس کی گھڑی، ایک کارٹیئر کی گھڑی اور ایک چاپ بورڈ کی گھڑی، 3 گھڑیاں ملی ہیں اور تینوں گھڑیوں کا 15 مہینے گزر جانے کے باوجود ابھی تک ایویلیوشن نہیں ہو سکی ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں جو پاکستانی سفیر ہیں ان کو بھی رولیکس گھڑیاں ملی ہیں، لیکن وہ بھی 15 مہینے گزر جانے کے باوجود ابھی تک ان کی ایویلیوشن نہیں ہو سکی ہے۔ اس کے علاوہ 11 بیوروکریٹس وہ ہیں جن کو رولیکس گھڑیاں تحفے میں نہیں ملیں، لیکن دوسری گھڑیاں تحفے میں ملی ہیں اور ان کا بھی 15 مہینے گزر جانے کے باوجود ان کی ایویلیوشن ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔ ان بیوروکریٹس میں سیکٹری نیشنل ڈیفنس، متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سفارت خانے کے ڈپٹی ہیڈ کوموڈور شرجیل افتخار، کیپٹن عزیز الحق، کیپٹن طیب ودود انور، کوموڈور وجیہ الحسن، کیپٹن علی رضا، حسین محمد، لیفٹیننٹ اشرف یار خان اور وائس ایڈمرل فیصل رسول لودھی شامل ہیں۔ اب یہ 174 تحائف وہ ہیں جو 444 صفحات پر مشتمل جو ڈاکومنٹ ہے، جو کیبنٹ ڈویژن کا توشہ خانہ کا ڈاکومنٹ میں، جس میں بتایا جاتا ہے کہ کس کس کو کون کون سا تحفہ ملا، اس کی اسیسڈ ویلیو کیا تھی، پھر اس کی ریٹینشن فیس کیا مقرر ہوئی، پھر کیا جس کو تحفہ ملا تھا اس نے وہ ریٹین کیا، ریٹینشن فیس دینے کے بعد وہ ریٹین کیا یا پھر اس نے ڈپازٹ کر دیا توشہ خانہ میں، یا پھر کچھ ہوتے ہیں جن کو تحائف ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ تحفہ آپ کسی سرکاری عمارت میں، اور سرکاری عمارت موسٹلی پرائم منسٹر ہاؤس یا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہوتا ہے، وہاں پر آپ یہ ڈسپلے کر دیں۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ وہ تحائف جو بچ جاتے ہیں، جو نہ ریٹین کیے جاتے ہیں، نہ توشہ خانہ میں جاتے ہیں، نہ ہی ان کو سرکاری عمارتوں میں ڈسپلے کیا جاتا، پھر یہ کیبنٹ ڈویژن ہوتا ہے جو ان کی نیلامی کرتا ہے۔ یہ وہ 174 کا ریکارڈ ہے جس کی ایویلیوشن 15 مہینے ہو گئے ہیں۔ کیبنٹ ڈویژن توشہ خانہ اس کی ایویلیوشن نہیں کر سکا، اور یہ لکھا ہوا ہے ریمارکس والے کالم میں کہ ان پروسیس، اب یہ کیسے تحفے تھے، کون سی کمپلیکیشن تھی، کون سی مشکلات تھی، کیا مسائل پیدا ہو رہے تھے کہ ان کی ایویلیوشن نہیں ہو سکی۔ یا تو ایویلیوشن ہوتی ہے
کہ جس میں آپ بڑے اس میں کمپلیکیشن میں چلے جائیں، اس کے باوجود اس کا آپ اسیسڈ ویلیو اس کی ڈٹرمن کر دیتے ہیں۔ اسیسڈ ویلیو ڈٹرمن ہو گئی تو پھر ریٹینشن فیس بھی 50% کے حساب سے آپ کو ریٹینشن فیس دے کے وہ تحفہ آپ ریٹین کر سکتے ہیں، ورنہ آپ نے ریٹین نہیں کرنا تو آپ ڈپازٹ کرا دیتے ہیں۔ ایک صاحب ان میں جو وزراء کی تعداد جو میں نے بتائی جن کو رولیکس گھڑیاں ملی ہیں، ان میں ایک صاحب ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف۔ عجیب سی بات ہے کہ ان کو جو رولکس گھڑی ملی ہے اس کی اسیسڈ ویلیو کو بھی تعین نہیں کیا جا سکا، ریٹینشن فیس ان کی مقرر نہیں ہوئی، نہ یہ کہ خواجہ آصف نے ان کو ریٹین کرنا نہیں کرنا، نہ ڈپازٹ کرنا۔ لیکن خواجہ آصف کی ریکویسٹ سرکاری ریکارڈ میں مینشن ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ میری یہ رولکس گھڑی پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈسپلے کر دی جائے۔ اب یہ رولکس گھڑی رسٹ واچ ہے، رسٹ واچ ہے، رسٹ واچ ہے، کلاک واک نہیں، یہ وال کلاک نہیں ہوتی دیواروں پہ ہوتی ہے، وہ اس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ نہیں ہے، وہ رسٹ واچ ہے رولکس۔ اب پوچھا جائے کہ رولکس جو رسٹ واچ ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں کیسے ڈسپلے کی جائے؟ کیا ٹیبل پہ رکھ دی جائے یا کسی اور جگہ پہ رکھ دی جائے؟ ہاں وال کلاک ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک ڈسپلے ہو گیا۔ اب یہ خواجہ آصف صاحب ہی بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں کہ کیوں انہوں نے اپنی اسی خواہش کا اظہار کیا کہ میری اس تحفے کو، رولکس گھڑی ریسٹ واچ کو، پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈسپلے کرا دیا جائے۔ اب یہ 174 ان تحائف کی کہانی ہے جن کی ایویلیویشن 15 مہینے گزر چکے ہیں، کیبنٹ ڈویژن توشہ خانہ ان کی ایویلیویشن نہیں کر سکا۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔